إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ روم سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پوری انسانیت کو خبردار کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ آیت مکے والوں کے سامنے پڑھی تو جو اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والے لوگ تھے ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جو ڈر اور خوف نہیں رکھتے تھے انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے، یقین جانیے اگر کوئی پڑھا لکھا انسان اس آیت پر غور کرے اور اس کے تراجم کو دیکھے، ترجمے کو دیکھے اور اس کا غور اور فکر ہو، یہ آیت انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر سیر و تفریح کرو، فانظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، تمہیں دنیا کے اندر قومیں تباہ و برباد ہوئی کو نشانات نظر آئیں گے۔ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، جو قومیں غرق ہوئی ہیں، ان کے نشانات تمہیں نظر آئیں گے۔ دنیا کے اندر قومیں تباہ ہونے کے نشانات موجود ہیں، بڑے بڑے بھیڑ اور بڑے بڑے کھڈرات موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی انسان بستا تھا، یہاں بھی کوئی مخلوق بستی تھی، یہاں بھی کوئی مخلوق رہتی تھی۔ فرمایا دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ ان کا کیسا حال ہوا، کس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وہ قومیں تم سے پہلے گزری تھیں۔ مکے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان کا حال بھی تم نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ ان کی حقیقت کیا تھی؟ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی۔
مانتی تھی لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتی تھی. لات کو مانتی تھی, ہبل کو مانتی تھی, عزا کو پکارتی تھی. کوئی مشکل آتی, کوئی پریشانی آتی تو اوروں کو اپنی مشکل کے اندر, اپنی تکلیف کے اندر اوروں کو آواز دیتے, اوروں کی سور و پکار کرتے. جیسے آج دیکھو یہ کلمہ پڑھنے والا, اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہنے والا, اللہ کو بھی مانتا ہے, قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے, آخرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ بھی بھرتا ہے, لیکن اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے؟ اس کا عقیدہ ہے کہ بیڑی بڑھ جائے تو بیڑی تارنے والے اور بھی ہیں. بیڑا بڑھ جائے, برے ہوئے انسانوں کا بیڑا بڑھ جائے تو تارنے والے اور بھی ہیں. اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی داتا ہے اور بھی داتے ہیں. اس کا عقیدہ ہے اللہ بھی تخلیق کر سکتا ہے اور اس نے تخلیق کی ہے. اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو تخلیق کر سکتے ہیں, بیٹا اور بیٹی دے سکتے ہیں. تو یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا, اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا بھی تھا. اسی لیے تو وہ غرق ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. اللہ کی ناراضگی کا کوڑا ان پر بسا, اللہ کا غصہ ان پر بھڑکا, اللہ کے عذاب نے ان کو آن گھیرا, تباہ و برباد ہو گئے. آج یہ کلمہ پڑھنے والی قوم بھی اسی دہانے پہ کھڑی ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے تو یا رسول مدد کے نعرے لگاتی ہے, یا علی کی مدد کے نعرے لگاتی ہے. اور اس کا ایمان ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ بیڑیاں پار لگانے والے اور بھی ہیں, بیڑے پار لگانے والے اور بھی ہیں. یہ کہتے ہیں بہاول حق بیڑا تک. یہ کس نے کہا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا ہے, یا مشرکین مکہ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے کہا ہے؟ نہیں, انہوں نے نہیں کہا. یہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے والا, یا محی الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی. بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, حج ادا کرنے والا کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے. اس کو مشکل آ جائے, یہ مر تو جائے گا لیکن اللہ کو نہیں پکارتا, اپنے پیر اور مرشد کو پکارے گا جس کی اس نے بیعت کی ہے, جس نے اس کا دم بھرا ہے. کہے گا میرا مرشد اتنا مضبوط اور اتنا تکڑا ہے کہ میری تکلیف کے اندر آنن فانن آ جاتا ہے, میری مشکل کشائی کرتا ہے. جب یہ عقیدہ بن جائے تو اللہ سے تو یقین دور ہو گیا. یقین ہٹ گیا یا نہیں ہٹا؟ یقین تو ہٹ گیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں, مکے والوں کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لو. اس وقت تو مکے والے ہی سامنے تھے, میں اور آپ تو نہیں تھے نا. اللہ کے پیغمبر نے مکے والوں کے سامنے یہ دعوت رکھی, دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلایا ان کو اور کہا کہ لوگوں, اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا, اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا, اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا, اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا نہیں. قرآن حکیم اس پر شاہد ہے. اللہ الذی خلقکم, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو بناتا ہے, جو تخلیق کرتا ہے, جس نے تمہیں بنایا ہے. اللہ الذی خلقکم, جس نے تمہیں بنایا ہے. ہمیں کس نے بنایا ہے؟
ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. بتاؤ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو بات سچ ہے، بات سچ ہے، بات حق ہے. ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو مارتا ہے. ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. هل من شرکائکم، کوئی ایسا اور ہے؟ بتاؤ کوئی ایسا کتب ہو، ابدال ہو، اوتار ہو، کوئی ایسا نبی ہو، ولی ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہو جو یہ کام کر سکے؟ انسان بنانا اس کا کام ہو، انسان کو رزق دینا، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، اس کا خیال رکھنا اس کے بس میں ہو، مارنا اس کی مٹھی میں ہو، زندہ کرنا اس کی طاقت میں ہو. فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے کائنات کے اندر، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ ہوگا. ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم، بتاؤ کوئی ایسا الہ ہے، کوئی ایسا معبود ہے، کوئی ایسا کرنی بھرنی والا ہے، کوئی ایسا رتا ہوا ہے جن کو تم کہتے ہو یہ تو بڑے رتے ہوئے ہیں، انہوں نے تو بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، جنگلوں کے اندر جا کر انہوں نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھی ہیں، وہاں جا کر انہوں نے یہ چلے کاٹے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ تو کچی تاند پر الٹے لٹکے رہے ہیں، انہوں نے تو بڑی ریاضتیں کی ہیں. تو اللہ رب العالمین چیلنج کرتا ہے، هل من شرکائکم، بتاؤ کوئی ایسا شریک ہے، کوئی ایسا الہ ہے، کوئی ایسا زندہ اور مردہ نبی ولی کسی کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ انسان بنا دے اور انسان بنا کر اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اس کا مربی ہو، اس کی دل کی کیفیت کو جاننے والا ہو، اس کے حالات سے واقف ہو، اس کی ضروریات سے واقف ہو، اس کی زبان سے واقف ہو کہ وہ اپنی زبان سے کیا مانگ رہا ہے. میں اور آپ بولنے والے ہیں، ایک بولنے والا نہیں، اس کی کون سنتا ہے؟ اس کی دل کی کیفیات کو کون دیکھتا ہے؟ میں اور آپ دیکھنے والے ہیں. اللہ نے تجھے اور مجھے آنکھیں دی ہیں، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں بتاؤ اس کی کون سننے والا ہے؟ اس کی کیفیت کو کون جاننے والا ہے؟ اس کی کون پوری کرنے والا ہے؟ اس کی ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ اور میں حل من شرکائکم، کوئی ایسا ہے؟ بتاؤ کوئی ایسا ہے؟ دعوے کرتے ہو دنیا کے اندر فلاں پیر بڑا پیر ہے، فلاں بزرگ بڑا بزرگ ہے، فلاں کا بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا عرس اور میلہ لگتا ہے. بتاؤ جو بھی دنیا کے اندر ہے نبی سے سب کم ہے، درجے کے لحاظ سے سب نبی سے کم ہیں، پھر نبی کے ماننے والوں سے سب کم ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کے اختیار میں بھی یہ چیز نہیں ہے، کسی نبی کے ماننے والے ولی کے اختیار میں بھی یہ چیز نہیں ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. فرمایا حل من شرکائکم من یفعل، بتاؤ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ من شیء، ذرا بر کر سکتا ہو؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، کہتے ہو اللہ تے اللہ دا نبی کرے سی، اللہ تے اللہ دا نبی وارث، ٹھیک ہے اللہ وارث ہے. یہ کہنا اللہ تے اللہ دا نبی وارث، پنج تن پاک کرے سن، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے میرے بھائیوں. یہ معمولی باتیں ہیں جن کو ہم بڑا اہم سمجھ کر دین سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اجر کے طالب ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں. یہ سب شرکیہ چیز ہیں، یعنی کہ اللہ کی ساتھ یہ غلط چیزیں منسوب کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر یہ ایمان رکھتا ہے
کہ یہ نفع اور نقصان دے سکتی ہے، وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ آج کہ پڑھے لکھے لوگوں نے، احبار اور رہبان نے ایسا دین پیش کیا ہے امت کے سامنے، یہ تویزوں والا، یہ جادو والا، یہ خوابوں والا دین پیش کیا ہے، اور یہ جادو تو بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ کالا جادو تو اتنا ظالم ہے کہ انسان کو بڑا نقصان دیتا ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو کہ کالا جادو نقصان دیتا ہے، اس پر یقین جم جائے، بتاؤ اس کو اللہ پر یقین ہے؟ وہ تو یہ یقین رکھتا ہے کہ جادو ہی سب کچھ کرتا ہے۔ جس کا یہ یقین ہو کہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی تحریر تویز کی شکل کے اندر گلے لٹکائی جائے اور یہاں باندھی جائے اور اس کے اندر تاثیر مانی جائے کہ یہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ تویز بہت تیکھا تویز ہے، یہ تویز سے بھی مشکل کشائی ہو سکتی ہے، بتاؤ اس کا اللہ پر یقین ہے؟ اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے مدارس کے فارغ التحصیل عالم، مولوی، حافظ، قاری تویز لکھ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ تو قرآنی تویز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں، یہ تو استعمال کر سکتے ہیں، غیر قرآنی شرک ہے۔ بتاؤ یہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی، اللہ سے یقین ہٹائے ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآنی تویز بھی شرک ہے، غیر قرآنی تویز بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کی جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھی بیعت ہونے کے لیے تشریف لایا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے گلے کے اندر تویز لٹکا ہوا ہے۔ اس شخص نے جب سنا تو اس نے ہاتھ ڈال کر اس کو توڑ کر پھینک دیا، آپ نے اس کی بھی بیعت لے لی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد ایک کتاب ہے جو ایک عالم ہے، ایک محدث نے لکھی ہے، حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمان جو خین الحجری عن عقبہ بن عامر الجوہانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رات فبایعوا تسعة امسكت عن هذا فقال ان علیہ تمیمة فادخل یدہ فقطعها فبایعوا فقال من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تویز گلے لٹکائے گا، تویز لے گا، تو تویز یہ کیا ہے؟ شرکیہ کام ہے۔ جس نے تویز لٹکایا اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا۔ آپ نے مطلقاً بتا دیا، قرآنی ہو غیر قرآنی ہو، یہ سب تویزات جو کسی دکھ اور تکلیف کے لیے لیے جائیں اور ان کے اندر تاثیر مانی جائے کہ اس تویز سے تکلیف دور ہوتی ہے، اس تکلیف سے مشکل دور ہوتی ہے، تو یہ کیا کام ہے؟ یہ شرکیہ کام ہے۔ جو شرک کرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشرک لظلم، شرک ایسا جرم ہے کہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے جو اس کے مقابلے کے اندر ہو۔ اگر کسی نے یہ کام کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نہیں معاف کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس پر یقین رکھا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور تویز بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے اور جادو بھی مشکل کشا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من عقد عقدۃ فقد سحر ومن سحر فقد اشرک۔ جس آدمی نے گانٹھ دی، اس پر پھونک ماری، جادو کیا۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟
جادو، دھوکا، فراڈ. دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ پھونک مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یہ کچھ جاننے والا ہے. یعنی کہ کسی کو ڈرانا، دھمکانا، اس کے دل کے اندر خوف پیدا کرنا، وہ ڈر جائے، وہ خوف زدہ ہو جائے، وہ یہ ماننے لگ جائے اس کے پاس بھی کچھ ہے. جو یہ یقین کر لے فقد سحرا ومن سحرا فقد اشرک، اس نے شرک کیا. جادوگروں کے پاس جانا شرک ہے، ان سے کچھ طلب کرنا، ان سے کچھ پڑھانا، کچھ عمل کرنا کروانا، یہ کیا کام ہے؟ یہ شرک ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نبی تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے روک جاؤ. ایک مومن اور مسلم کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے پیغمبر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اس کی اگر محبت سچی ہو تو پیغمبر کی بات کو ٹھکراتا نہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغفرو، میں نہیں معاف کروں گا، ان یشرک، جس نے شرک کیا، ویغفر، معاف کر دوں گا، ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ اس نے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے خطا کیے ہیں، اس سے قصور ہوئے ہیں، شرک نہیں معاف کروں گا. من یشاء، وہ بھی میں نے چاہا تو. یہ نہ سمجھنا شرک نہیں کرنا باقی سب کام کرنے ہیں. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ بیان کرنے والے نے، وعظ و نصیحت کرنے والے نے، دعوت دینے والے نے یہ کہا تھا کہ شرک معاف نہیں، باقی تمام گناہ معاف ہیں. میرا رب کہتا ہے اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اگر نہیں چاہوں گا تو وہ بھی سزا ملے گی. اگر رب نہ چاہے پھر کیا بنے گا؟ فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فقد افترى اسما عظیما. فرمایا شرک کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اللہ داتا ہے، کسی اور کو داتا بناتا ہے. اللہ غوث ہے، یہ کسی اور کو غوث مانتا ہے. اللہ فریاد رس ہے، کسی اور کو فریاد رسی والا مانتا ہے. اللہ مختار کل ہے، یہ کسی اور کو کہتا ہے مختار کل ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھتا ہے. فقد افترى اسما عظیما، یہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے. تمہارا رب کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ رب چلا رہا ہے پوری کائنات کو، پوری کائنات کی ضروریات کو وہ رب پورا کر رہا ہے. پوری کائنات کی مشکلات کو وہی حل کرتا ہے. اس کے سوا کوئی کائنات کے اندر ایسی ہستی زندہ اور مردہ، نبی اور ولی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی مشکل کشائی کر سکے. اور فرمایا جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، جن کو تم عالم الغیب مانتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ من دونہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ گٹھلی جو کھجور نہیں ہوتی، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید رنگ کا پردہ ہوتا ہے، اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم، تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تمہاری پکار نہیں سنتے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ لا یسمعوا دعاکم. تو مردہ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، تیری مشکل نہیں حل کر سکتا، تیری آہو پکار بھی نہیں
سن سکتا. لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا، لو اگر وہ سن بھی لے، سنتا نہیں. تمہارا عقیدہ ہے نا یہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بالفرض و محال، یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں تمہاری بات کو تھوڑی دیر کے لیے، مستجابوا لکم، تو یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت آ جائے، قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے. وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت کے دن تمہاری بندگی، تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے. اللہ انہوں نے کوئی دیے نہیں جلائے تھے، انہوں نے ہمارے نام کا کوئی عرس نہیں لگایا تھا، کوئی اگربتی نہیں لگائی تھی، کوئی غسل نہیں دیا تھا. اللہ انہوں نے سبیلیں نہیں لگائی تھی، انہوں نے نظریں نہیں مانی تھی، انہوں نے منتیں نہیں مانی تھی، انہوں نے ہماری قبر پر کوئی چیز نہیں بانٹی تھی، کوئی بکرے اور چھترے ذبح نہیں کیے تھے. اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک بلاتا رہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس کی اس دعا و پکار سے وہ کیا ہے؟ غافل ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین تیسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خبردار کرتا ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سن لو. والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ مکھی نہیں بنا سکتے. تم کہتے ہو بیٹا بنا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، جولیاں بھر دیتے ہیں. تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا خالق اور مالک کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتا جس کو تم الہ مانتے ہو. یہ مکھی نہ نبی بنا سکتا ہے، نہ ولی بنا سکتا ہے، نہ زندہ بنا سکتا ہے، نہ مردہ بنا سکتا ہے. جتنا بڑا نیک ہو مکھی نہیں بنا سکتا. میزائل بنا سکتا ہے، جہاز بنا سکتا ہے، آبدوز بنا سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز بنا سکتا ہے، لیکن کوئی ذی روح نہیں بنا سکتا، کوئی زندگی والی چیز نہیں بنا سکتا. فرمایا والا وجتمعوا، شاید تم سمجھو کہ ایک بزرگ، ایک پیر، ایک مرنے والا، ایک زندہ نہیں بنا سکتا. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں، تمام انبیاء کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں، ان کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ماننے والی نہ ماننے والی سب مل جائیں، والا وجتمعوا، تب بھی مکھی نہیں بنا سکتے. واہ میرے اللہ، تو نے تو حد ہی مکا دی. کتنا بہترین انداز ہے سمجھانے کا. پھر بھی انسان نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، نہ سمجھے. اللہ نے تو بہترین انداز سے سمجھایا ہے کہ سارے پیغمبر، سارے ولی، سارے نبی، سب کتب ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک مکھی والا وجتمعوا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا میری بنائی ہوئی مکھی، یہ چھوٹی سی مخلوق، یہ چھوٹے چھوٹے دو پار رکھنے والی، یہ مکھی تمہارے کھانے میں سے کچھ اٹھا لے، شَيْئًا يَسْتَنْقِذُوهُ، کوئی بورا اٹھا لے، تو کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں کہ وہ بورا اس سے لے لے. لا يَسْتَنْقِذُوهُ، وہ بورا نہیں لے سکتے. لے سکتے ہیں؟ بتاؤ. کہتے ہو یہ بڑا کتب ہے، یہ بڑا ابدال ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ایک کا نام تو بتاؤ کہ یہ مکھی بنا سکتا ہے، ایک کا نام تو بتاؤ یہ مکھی سے وہ بورا جو اس کے کھانے میں سے اٹھایا ہے اس نے وہ واپس لے سکتا ہے. یہ رب العالمین کے چیلنج ہیں، میرے اور آپ کے چیلنج نہیں. یہ کسی اخبار کی بڑھ نہیں، یہ کسی کی ملفوظات کی بڑھ نہیں، یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں، یہ اللہ کی لا ریب کتاب کی بات ہو رہی ہے.
منہ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا سورنے والا پکارنے والا بھی کمزور ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ نہ پکارنے والا کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انسان کتنا ظالم ہے، اس نے حق ادا نہیں کیا اللہ کی قدر کا، جیسے حق تھا قدر کرنے کا۔ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، ایک قطرے، ایک بوند پانی کے ایک قطرے پر اس کو کھڑا کر دیا، خوبصورت بنایا، دلکش بنایا، اس کا چہرہ ایسا صاف ستھرا بنایا، ایسا صاف کیا، ایسی خوبصورت آنکھیں، ایسے خوبصورت سر، ایسا خوبصورت کان، ایسے خوبصورت اس کا ناک، اس کا منہ، اس کے ہاتھ اور پاؤں، اس کی جسامت، اس کی قد، سب اس کی ڈیل ڈول بنائی، لیکن اس نے اللہ کی قدر نہ کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، جیسے حق تھا قدر کرنے کا قدر نہ کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تو بڑا زبردست ہے، یہ قدر نہیں کرے گا تو کیا جانے کہ اللہ کی قدر کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کو ہلانے کے لیے، یقین جانیے اگر غور کیا جائے تو جو اللہ رب العالمین نے جواب دیے ہیں، ان جوابوں نے ہمارا چہرہ خوب انہوں نے کوٹا ہے۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، جن کو تو الہ مانتا ہے، کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے، بتا یہ مرنے کے بعد ان کے پاؤں ہیں، جن پاؤں سے یہ چل کر آئے تیری مشکل کشائی کریں۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑے؟ یہ تو مر گیا، یہ تو مٹی ہو گیا۔ قرآن حکیم نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی ہو جاتا ہے۔ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، قیامت کے دن ہم نئے سرے سے اس کو پیدا کریں گے، نئے سرے سے بنائیں گے، یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اس سے پہلے آیت آتی ہے وہی رمیم، کہ ہم تو مٹی ہو گئے، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یعنی کہ مٹی ہونا مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ قرآن حکیم نے بھی کہا ہے جو آدمی مر جائے، جس پہ موت آ جائے، یہ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں، اس مرنے والے کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری قبر کے اوپر کون آیا ہے، کون ہاتھ داڑ پا رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، رشتہ دار آیا ہے، غیر رشتہ دار آیا ہے، دوست احباب آیا ہے، کون آیا ہے؟ ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں کہ یہ سنیں؟ یہ کتنے بہترین جواب ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم آپ کے سامنے دعوت اللہ لے کر آئے ہیں، ہمیں نہ تو ووٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں آپ کے پیسے اور نوٹ کی ضرورت ہے، ہم اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں، قرآن حکیم بتلاتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں بھی مسلم ہوں، میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مسلم بن جائیے، اللہ کا فرما بردار بن جائیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیجیے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے ایمان کو بنائیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ بس یہی ایک درد لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب آپ نے سوچنا ہے، یقین جانیے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے یہ بھٹکا ہوا انسان اللہ کا نیک بندہ بن جائے، یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ورنہ آخرت بڑی مشکل ہے، آخرت بڑی مشکل ہے، میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جائے اور دنیا کی انتظامیہ اسے پکڑ لے، پولیس پکڑ لے، فوج پکڑ لے، کوئی پکڑ لے انتظامیہ کا آدمی، اس کو سزا دیتی ہے نہیں دیتی؟ چور کو سزا دیتی ہے، قاتل کو سزا دیتی ہے، زانی کو سزا دیتی ہے یا نہیں دیتی؟
ظالم کو پکڑتی ہے, سزا دیتی ہے, یہ نہیں دیتی. دنیا کے اندر بھی جرم کی سزا ہے, آخرت کے اندر تو ہے ہی. کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہمارے ماں باپ جا رہے ہیں, ہمارے رشتہ دار جا رہے ہیں, ہمارے دوست و احباب مر رہے ہیں, ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں, ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ زندہ ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد یہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے ان کو بنایا ہے, ان کا خالق بھی اللہ ہے. اموات, وہ مردہ ہیں, غیر احیاء, ان کے اندر جان کی رمق جو مر جائے وہ قیامت تک مردہ ہے. یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے, یہ میری بات نہیں, یہ رب العالمین کی بات ہے. اموات, مردہ ہے, غیر احیاء, اموات نکرہ ہے. علماء بیٹھے ہیں, پوچھو یہ سب انسانوں پر ہے, اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے. جس پر موت ہے وہ اموات ہے, وہ مردہ ہے. غیر احیاء, اس کے اندر جان کی کوئی رمق, کوئی جان باقی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, اسے تو یہ بھی پتہ نہیں میں کب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتا. اسے مولوی کہتا ہے, اسے استاد کہتا ہے, اسے رہبر کہتا ہے کہ یہ تو غیب جانتے ہیں. یہ تو قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ سورۃ نمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. وہ لوگوں, زمین و آسمان کا پوشیدہ باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. لا یعلم غیب السماوات والارض, زمین آسمان دی پوشیدہ باتوں کو کوئی اور جاننے والا نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, جن کو تم مانتے ہو کہ یہ غیب جانتے, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اگر میرے باپ کو, میری ماں کو کوئی گالی نکالے تو میں کتنا غصے ہوں گا. آج یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے. حدیث میں آتا ہے ابن آدم شاتمانی, ابا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. یہ گالی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا, کسی اور کی بندگی کرنا, کسی اور کی عبادت کرنا, کسی اور پر اللہ جیسا یقین رکھنا, یہ کیا ہے؟ یہ گالی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو بچائے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.